آدتیہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس کی آواز سن کر سکون محسوس کرنے لگے۔ جیسے ہی آدتیہ کی آواز گاؤں میں گونجتی تو گاؤں والوں پر ایک دوسری دنیا کا سکون چھا جاتا۔ سننے والے اس کے گیت کے پرفتن جال میں پھنستے گئے۔ ان کے جسم بھاری ہونے لگے اور ان کی آنکھیں جھکنے لگی، جیسے پورے گاؤں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا گیا ہو۔ گاؤں والوں کو سکون کی نیند کے آغوش میں آہستگی سے کھینچا جا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان ہو گئیں، گاؤں کی ہلچل سے بھرپور زندگی ایک خاموشی کا راستہ اختیار کر چکی تھی جو کسی بھوت شہر کی یاد دلاتا تھا۔ گاؤں والوں کو جو نیند آتی تھی وہ کوئی معمولی نیند نہیں تھی، یہ بے ہوشی کی ایک گہری کیفیت تھی جہاں وقت ساکت کھڑا لگتا تھا۔ اس معلق حقیقت میں باہر کی دنیا کا وجود ختم ہو گیا اور خاموش گلیوں میں صرف آدتیہ کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے ہی گاؤں سوتا تھا، آدتیہ کی آنکھیں خوفناک شدت کے ساتھ ٹمٹمانے لگتی تھیں۔ اس کی گرفت میں آنے والی بدمعاشی کی علامت تھی۔ اس کے اندر کا اندھیرا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور سوتے ہوئے گاؤں کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ خاموشی سے آدتیہ ایک سایہ دار شخصیت میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کی حرکتیں رات کے شکاری کی طرح تیز ہو جاتی۔ غیر مشکوک دیہاتیوں کے گھروں میں داخل ہو کر آدتیہ طریقے سے قیمتی خزانوں کی تلاش کرتا اور ان کے گھروں سے تمام قیمتی خزانے چرا لیتا اور اپنی موجودگی کا ایک دھندلا نشان بھی نہ چھوڑتا۔ دیہاتی اپنی نیند میں خوشی سے بے خبر اپنے گھروں کو برہنہ ان کی پیاری چیزیں اندھیرے میں کھو جانے کے لیے بیدار ہوتے۔ لیکن آدتیہ کی جادوئی نیند کے کفن کے نیچے چوری واحد جرم نہیں تھا۔ اس کے اندر کا اندھیرا گاؤں کی عورتوں کے کمزور دلوں کی تلاش کرتا، سوتے وقت ان کے اعتماد کا استحصال کرتا۔ وہ ان کے خوابوں پر حملہ کرتا، خود کو ان کی لاشعوری خواہشات میں باندھتا اور خلاف ورزی کا ایک نشان چھوڑ جاتا۔ عورتیں جب بیدار ہوتی، الجھن اور شرمندگی کے خوفناک احساس سے دوچار ہوتی۔ آدتیہ کے ساتھ ان کے مقابلوں کی یادیں پر اسرار رہیں، ان کے لاشعوری ذہنوں کی گہرائیوں میں دفن کرتے۔ انہوں نے اپنی عقل پر سوال اٹھایا اور اپنے تجربات کی عدم مطابقت کو اپنی جاگتی ہوئی حقیقت سے ہم آہنگ کرنے سے قاصر رہے۔ گاؤں جو ابھی تک آدتیہ کی آواز کے سحر میں تھا، ان کی نیند کی اصل نوعیت سے غافل رہا۔ وہ سطح کے نیچے چھپے اندھیرے سے بے خبر اس کی دھنوں میں سکون تلاش کرتے رہے۔ جیسے جیسے آدتیہ کی دل فریب آواز کے ارد گرد کے حیران کن حالات سامنے آئے، گاؤں نے خود کو دھوکے کے ایک ایسے جال میں الجھا دیا جس سے پردہ اٹھانا ناممکن سا لگتا تھا۔ چوری شدہ سامان، ٹوٹے ہوئے خواب اور غیر واضح حمل نے ایک زمانے کی ترقی پذیر کمیونٹی پر شک اور مایوسی کا سایہ ڈال دیا تھا۔ ناقابل فہم حمل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے گاؤں صدمے اور بے اعتباری کی کیفیت میں چلا گیا۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جنہیں کسی جسمانی مقابلے کا کوئی یاد نہیں تھا، اپنے اندر نئی زندگیوں کا بوجھ اٹھاتی پھر رہی تھیں۔ الجھنوں نے راج کیا جب وہ اپنے حالات کی ناممکن حقیقت سے دوچار تھیں۔ گاؤں کے کونے کونے میں سرگوشیوں نے جنم لے لیا تھا، کیونکہ گپ شپ اور قیاس آرائیاں عروج پر تھی۔ کچھ نے لڑکیوں کی نیت پر سوال اٹھایا، فیصلہ سناتے ہوئے ان پر الزام لگایا۔ دوسروں نے تہمات اور لوک داستانوں میں تسکین کی تلاش کرتے حمل کو مافوق الفطرت قوتوں کے کام سے منسوب کیا۔ خوف اور بے یقینی نے دیہاتیوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ناقابل بیان واقعات کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ افراتفری کے درمیان امید کی ایک کرن عیشا کی شکل میں ابھری، جو گاؤں میں نئی آنے والی نوجوان اور دانشور لڑکی تھی۔ اس کا تفتیشی ذہن اور اٹل عزم تاریک ترین دور میں روشنی کا مینار بن گیا۔ عیشا سچائی اور انصاف کی پیاس سے متاثر ہوئی، اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے اس الجھے ہوئے جال سے پردہ اٹھانے کے لیے وقف کر دیا جس نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہمدردی کے ساتھ عیشا متاثرہ لڑکیوں اور ان کے خاندانوں تک پہنچی۔ اس نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں اپنے خوف اور غیر یقینی صورتحال کا اشتراک کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کی۔ محتاط گفتگو اور باریک بینی سے تحقیق کے ذریعے اس نے آدتیہ کی میٹھی آواز اور اس کے منفی نتائج کی پہیلی کو
اکٹھا کرنا شروع کیا۔ عیشا نے گاؤں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، داستانوں اور قدیم خرافات کی کہانیوں کا پتہ لگایا۔ اس نے دریافت کیا کہ آدتیہ کی آواز میں ایک ایسی طاقت ہے جو محض جادو سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سرگوشی کی گئی تھی کہ نسلیں پہلے ایک طاقتور جادوگر نے آدتیہ کے خون کی لکیر کو ایک صوفیانہ تحفے سے رنگ دیا تھا، ایک آواز جو دلوں کو موہ لینے اور خواہشات کو موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اندھیرے کی موجودگی جس نے آدتیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ ایک قدیم لعنت کے طور پر سامنے آئی، ایک بد کردار قوت جو اس کی آواز کی طاقت کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی۔ آدتیہ خود اس لعنت کا شکار تھا۔ اس نئے علم سے آراستہ عیشا نے محسوس کیا کہ سچائی سے پردہ اٹھانے کی کلید آدتیہ کی پرفارمنس کا خود مشاہدہ کرنے میں ہے۔ اس نے اپنے دوستوں، کالج کے ساتھیوں کو ایک دور دراز شہر میں اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ اپنی دریافتیں شیئر کیں۔ ایک ساتھ انہوں نے آدتیہ کو ایکٹ میں پکڑنے اور اس کے اندھیرے کو بے نقاب کرنے کا ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ گاؤں ابھی بھی آدتیہ کی آواز کے سحر میں تھا، اس کی واپسی کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ اس سے ناواقف گاؤں والوں اور عیشا کے دوستوں نے احتیاط برت رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اس کی دل فریب دھنوں کے جادو کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ متحد رہے اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے پرعزم رہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ جیسے ہی آدتیہ نے سریلی دھنوں کو شروع کیا، گاؤں والے میٹھی اور گہری نیند سونے لگے۔ جیسے ہی گاؤں والے سوتے گئے، آدتیہ چور میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس بار گاؤں کی سنسان گلیوں میں آدتیہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ آدتیہ کے پیچھے عیشا بھی تھی، جو اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آخرکار آدتیہ کی اصل فطرت سب کے سامنے آ گئی۔ آدتیہ کے اندر کا اندھیرا کھلتے ہی گاؤں اجتماعی وحشت اور بے اعتمادی میں ڈوب گیا۔ چوری شدہ سامان، ٹوٹے ہوئے خواب اور ٹوٹا ہوا اعتماد ناقابل تردید تھا۔ گاؤں والوں نے اب آدتیہ کی سریلی دھنوں کو سننا چھوڑ دیا تھا۔ آدتیہ کی جادوئی آواز اب داغدار ہو چکی تھی۔ آدتیہ کا راز کھلنے کے بعد بھی گاؤں والوں نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا اور اسے بغیر کسی سخت سزا کے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ انصاف کی فراہمی کے ساتھ گاؤں شفا یابی اور تعمیر نوح کی راہ پر گامزن ہوا۔ متاثرہ لڑکیوں کی مدد کی گئی۔ جیسے ہی دھوکہ دہی کا تاریخی باب اپنے اختتام کو پہنچا، گاؤں مایوسی کے واقعات اور چھٹکارے کے وعدے کے درمیان چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ایک موڑ پر کھڑا تھا۔ سچائی سے پردہ اٹھایا جا چکا تھا، زخم کھل چکے تھے اور اعتماد ٹوٹ چکا تھا، لیکن دیہاتیوں کے دلوں میں امید کی ایک چمک دمک اٹھی، جس نے انہیں راکھ سے اٹھانے اور اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اپنی توجہ ایک محفوظ اور جامع کمیونٹی بنانے کی طرف موڑ دی۔ انہوں نے ورکشاپس اور تعلیمی پروگرام قائم کیے جو کہ جذباتی ذہانت پر مرکوز تھے۔ افراد کو علم کے ساتھ بااختیار بنا کر اور کھلے مکالمے کو فروغ دے کر ان کا مقصد مستقبل میں اسی طرح کے فریب سے بچنا تھا۔ عیشا کو انصاف اور سچائی کے لیے ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔ گاؤں والوں نے عیشا کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ آپ کے خیال میں آدتیہ کو گاؤں سے نکال دینا کافی تھا یا پھر اس کے لیے کوئی اور سزا بھی ہونی چاہیے تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔